تیسرا رکو نکالیں. تیسرا تین رکوع مکمل ہونے کے بعد چوتھے رکوع سے سورہ حشر شروع ہو رہا ہے. سورہ حشر کی 9ویں آیت. والذین تبوأوا الدار. سورہ حشر کی 9ویں آیت. ملی؟ اس کا 2 لائن کے بعد تیسرا حصہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسی آیت اسی حصے میں. ٹھیک ہے. اب سب قرآن شریف لے لیں. قرآن شریف لے لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک ہے ایثار اور دوسرا ہے شح نفس. اور یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت یا خواہش کے باوجود دوسرے کی ضرورت اور خواہش کو ترجیح دینا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اور شح نفس کہتے ہیں اپنی ضرورت یا خواہش نہ ہونے کے باوجود دوسرے کو خوشی پہنچ رہی ہو تو اس پر بھی اپنے دل میں تنگی محسوس کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ایثار والوں کی تعریف فرمائی اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شح نفس جن لوگوں میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو بہت سخت برا فرمایا. چنانچہ آیت کا شان نزول یہ ہے. شان نزول کہتے ہیں وہ آیت کس پس منظر میں کس بیک گراؤنڈ میں کس مقصد سے نازل ہوئی اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنی زندگی کی تنگی بیان فرمائی.
میں بہت سخت جہد اور تنگی میں زندگی گزار رہا ہوں، یعنی میرے پاس کچھ نہیں، بھوکے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور آدمی کو دوڑایا، جاؤ ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو لے کر آؤ، تاکہ اس حاجت مند بھوکے مسافر کو کچھ کھلایا جا سکے۔ وہ گھروں کا چکر لگا کر آئے، وہاں کچھ نہیں ملا۔ غربت اتنی تھی، حالات اتنے سخت تھے کہ ایک آدمی کا کھانا بھی ان کے گھر میں حضور کے نہیں ملا، کسی گھر میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج اس کو اپنا مہمان بنائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ کے رسول، آج رات کے لیے یہ میرا مہمان ہے۔ گھر لے کر گئے، بیوی سے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آج ان کی میزبانی ہم کریں گے۔ تو بیوی نے عذر پیش کیا اپنے شوہر سے کہ ہمارے گھر میں آج کھانا اتنا ہی ہے جتنے میں بچوں کا پیٹ بھر سکے، اور ہمیں ویسے بھی آج بھوکا ہی سونا ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ایسا کرو، بچے کھانا مانگے نوبینیہم، ان کو بہلا کر سلا دینا، ہم تو بھوکے رہ لیں گے، بچوں کو بہلا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ چنانچہ کھانے کی تیاری کی گئی، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مہمان کو بٹھایا جائے اور مہمان کے ساتھ میزبان کھانے میں شریک نہ ہو، اور بد اخلاقی کی ایک بات بتائی گئی ہے کہ کوئی مہمان کو اکیلا بٹھائے اپنے گھر میں کھانے پر اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھائے، یہ خود ایک بڑی بد اخلاقی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں مہمان ہی نہ لائے۔ چنانچہ اخلاقاً انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا کھانے کے لیے، وہ بھی کھاتے رہیں گے، میں بھی بیٹھ جاؤں گا، اور عین وقت پر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ چنانچہ کھانا شروع ہوا، ان کی بیوی صحابیہ نے چراغ بجھا دیا بہانے سے، مہمان یہ سمجھتے رہے کہ کھانا کافی ہے اور کھاتے رہے، اور میزبان کھانے کی نقل کرتے رہے۔ اس طریقے پر مہمان نوازی مکمل ہو گئی، اور انہوں نے اپنے مہمان کے لیے اپنی بھوک کے باوجود، اپنے بچوں کی بھوک کے باوجود، یعنی اپنے سخت حاجت کے باوجود، ایک طریقے کے ہیلے سے، یا آپ کہیں گے آج کے دور میں کہ ایک طریقے سے دھوکہ دے کر مہمان کا پیٹ بھرا، اور انہیں یہ دھوکہ دیتے رہے، اس بھرم میں رہتے رہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔
یہ بات سوائے اللہ کے اور ان دونوں میاں بیوی کے کسی کے علم میں نہیں تھی۔ صبح ہوئی، مہمان بھی چلے گئے، میزبان بھی مجلس میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں ان دو صحابہ میاں بیوی کی قربانیوں اور اس حیلے کو پسند کرتے ہوئے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بھوک اور ضرورت کے باوجود دوسروں کی بھوک اور ضرورت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ضرورت ہے۔ تو اس رات والے سلوک میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اپنی حاجت کے باوجود دوسرے کی خوشی اور دوسرے کی حاجت پر خوش ہونا، کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں، ہم کل کھا لیں گے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایک اور بری صفت کا ذکر فرمایا ہے، شح نفس جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فیاضی، ایک ہوتی ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے بخل، اور ایک ہوتا ہے شح نفس۔ فیاضی یہ ہے جس کو صفت فضل بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ انسان مانگنے والے کو، چاہے مانگنے والا مستحق ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں دے دے، اس کا نام فیاضی ہے۔ سخاوت ہے کہ سامنے والا اگر مستحق ہے تب دے، اور مستحق نہ ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ بخل یہ ہے کہ انسان اپنی جیب سے سامنے والے کو نہ دے، کسی کی مدد نہ کرے، یہ ہے بخل۔ اور بخل سے آگے بڑھ کر شح نفس یہ ہے کہ انسان ضرورت مند کی ضرورت اپنی جیب سے پورا نہ کرے، اگر کوئی دوسرا آدمی تیسرے آدمی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے یا اس پر اپنے دروازے سخاوت کی کھول رہا ہے، تو اس سخاوت پر یہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرے کہ وہ اس کو کیوں دے رہا ہے۔ اس کا نام ہے شح نفس۔ یہ بخیلی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی وہ قریب ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار۔ سخی آدمی جہنم کے دور ہوتا ہے، جہنم سے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبوبیت نہیں ہوتی، وہ لوگوں سے بھی دور،
اور جنت سے بھی دور. ہاں البتہ اپنی بخیلی کی نحوست کی وجہ سے وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے. یہ سخاوت اور بخیلی، شح نفس اس بخیلی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس کو ہمارے محاوری زبان میں یوں کہیں گے کہ اگر گھوڑا گھاس کھا رہا ہے تو گدھے کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. دینے والا دے رہا ہے اپنی جیب سے، لینے والا ضرورت مند اپنی اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے کسی اور کے مال سے، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو روکتا پھرتا ہے یا تنگی محسوس کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو اتنا کیوں دیا یا کیوں دیا. اس کا نام ہے شح نفس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری بیماری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح نفس کی بیماری سے جس کو بچا لیا گیا ایسا آدمی کامیاب ہے. اور جس میں شح نفس کی بیماری پیدا ہو گئی تو پھر ایسے آدمی کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں. تو یہ دونوں کے دونوں متوازی اور اپوزٹ صفات ہیں. ایثار اعلیٰ ترین درجہ ہے فیاضی کا، اور شح نفس اعلیٰ ترین درجہ ہے بخل اور تنگ دلی اور کنجوسی کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے شح نفس کی اس بیماری سے، اور ایثار والی صفت ہمیں نصیب فرمائے. حضرت بخلی مینلی پیسے کو ریلیٹڈ ہے یا ہر چیز میں؟ ہر چیز میں. اور بخل اور سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، بخیلی اور سخاوت کا تعلق مال سے نہیں. مال اس کے اظہار کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے، حقیقی بخل دل میں ہوتا ہے اور حقیقی سخاوت دل میں ہوتی ہے. ایک آدمی غریب ہوتا ہے، دینے کے لیے بہت کم اس کے پاس ہوتا ہے، دل سخاوت سے بھرا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بھی دے دے تو اس صفت کا اظہار، زیادہ اظہار اس تھوڑے مال میں ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی بہت زیادہ امیر ہوتا ہے لیکن دل میں اس کے بخل ہوتا ہے، کبھی وہ کچھ تھوڑا بھی دے دے تو اس کو سخاوت نہیں کہا جا سکتا، وہ حقیقت میں بخل ہی ہوتا ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے، یہ فیاضی نہیں ہے، بخیلی ہے. تو ہر انسان کے سخاوت کا درجہ الگ ہوتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق انسان خرچ کرے وہ سخاوت ہے، اپنی حیثیت سے کم خرچ کرے خرچ کے مواقع پر وہ بخیلی ہے. تو اصل غنا یا اصل سخاوت یا بخل یہ دل کے صفات ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تبوک کے موقع پر آئے، اتنا ہی دیا. حضرت عمر اتنا لے کر آئے اور حضرت عثمان بہت زیادہ لے کر آئے. تو مال ان کے سخاوت کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے، وہ اندر سے اپنے آپ کو سب کچھ دے دینے کا جو جذبہ تھا وہ نمائندگی کر رہا ہے. ابو بکر نے سب دیا، اس کے باوجود تھوڑا تھا. عمر نے آدھا دیا، اس کے باوجود کچھ زیادہ تھا، عثمان سے تھوڑا تھا. حضرت عثمان نے بہت زیادہ دیا لیکن ان کے مال کے حساب سے وہ تھوڑا تھا. تو اس اعتبار سے حضرت ابو بکر کی قربانی 1 نمبر پہ، حضرت عمر کی 2 نمبر پہ، حضرت عثمان کی 3 نمبر پہ تھی.
اور اسی شح نفس کی بیماری سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون میں مسلمانوں کو کچھ صفات بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان خود نہ دے، دوسرا یہ ہے کہ انسان دوسرے کو دیتا ہوا دیکھے تب اس کو تکلیف ہو اور پیٹ میں مروڑ پیدا ہو، یہ ہے شح نفس. پہلی والی صفت بخیلی، دوسرے والی صفت شح نفس. اللہ نے فرمایا سورہ ماعون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ایسے لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ قیامت کی تکذیب کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں تکذیب کرنے والے؟ فرمایا کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کو دیکھو تو سمجھنا ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. یدعو الیتیم، یتیم اگر ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو دھکا دیتے ہیں. دھکا دینے کا مطلب اس کو دھتکارتے ہیں، اس کی حاجت سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش یا فکر نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود تو کچھ دیا نہیں، چلو میں نہیں دے سکتا تو کسی اور سے دلوا دو، دو بول بول لو. اپنے لیے سوال نہ کرو، یہ حرام ہے، لیکن دوسرے کے لیے سوال کر لو، تاکہ اس سوال کے بدلے میں جو تھوڑی سی تذلیل ہو انسان کی، اس سے اپنی عبدیت کا ایک ثبوت اللہ کے سامنے پیش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے تو نہیں مانگتا، میں خوددار ہوں، لیکن دوسرے کے لیے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرا بندہ ہوں. اپنی بندگی کا ایک ثبوت تو دو. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خود تو دیتے نہیں، لیکن دوسروں کو تیسرے سے دلوانے میں بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے جائے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کے کھانے پینے کی فکر دوسروں کو نہیں دلاتے، ترغیب نہیں دیتے دوسروں کو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. پھر آگے اور ایک وہی صفت بیان فرمائی کہ اتنے بخیل ہوتے ہیں یہ لوگ کہ چھوٹی موٹی چیزیں، کسی نے کچھ برتن مانگ لیا پڑوسی نے تو اس میں بھی یہ تنگی محسوس ہوتی ہے. کبھی ایک فون کرنے کے لیے فون مانگ لیا تو اس میں بھی دل میں حرج ہوتا ہے. کبھی مہمان آ گئے، ایک کرسی مانگ لی مہمانوں کے لیے تو اس میں بھی چھوٹی موٹی برتنے کی چیزیں، معمولی چیزیں، یہ چیزیں جو واپس پلٹ کر ان کو دی جائیں گی استعمال ہونے کے بعد، ایسی معمولی چیزوں کو دینے میں بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. وہ چیزوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب صفات بیان فرمائے. اور نمازوں کے اندر بھی وہ لوگ غفلت کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ زبان سے تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کر رہے ہیں. انہیں صرف دنیاوی کی چیزیں، اپنی ضرورت اور اپنی تسکین ہی سب کچھ انہیں نظر آتی ہے. باقی نہ خود دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، نہ تیسرے سے کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو یہ سب شح نفس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھ لیں. وَيُؤْثِرُونَ، اور ایثار کرتے ہیں اپنی ذاتوں پر اگرچہ ان کو خود ضرورت ہو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور وہ شخص جس کو بچا لیا گیا دل کی تنگی سے، شح نفس سے. اس کا ترجمہ شح نفس ہی ہوتا ہے، شح، اس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں.
صبح صحابی تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل آئے تو رسول اللہ نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ میاں بیوی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے ہنس دی رات میں، اور یہ آیت تمہاری شان میں نازل فرمائی ہے۔ تو اس کے نوٹس آپ لوگ بنا کر رکھ لیں، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمتوں سے نوازیے اور ہمارے معاملات میں درستی پیدا کیجیے ہمارے نفع کے لیے۔ اصل ہوتا ہے کہ انسان کے جب معاملات بگڑے ہوتے ہیں اور اس کو بنانا چاہتا ہے تو اس وقت میں سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے صحیح فیصلہ۔ صحیح فیصلہ ہونے کے بعد اس کے تابع میں ہو کر صحیح عمل صادر ہوتا ہے، اور اسی صحیح فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو صحیح ہو، مختصر ہو، جس میں میرا وقت یا میری محنت ضائع نہ ہو، ایسا راستہ اور تدبیر مجھے اپنے طرف سے عطا فرما، اور اس کے لیے میری غور و فکر اور میرے عقل کا جتنا میں استعمال کر سکتا ہوں کروں گا، لیکن تیری مدد کے بغیر میری عقل بھی اور میری تدبیر اور میری فکریں بھی صحیح نتیجے تک جلد پہنچ جائیں یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے میں تیرا محتاج ہوں، میری رہبری کروں۔ رشد اور ہدایت، منزل تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ۔ رشد اور ہدایت کسی بھی معاملے کو حل کرنے کا شارٹ کٹ اور یقینی راستہ، جس میں انسان کا وقت اور انسان کی انرجی لیک نہ ہو یا برباد نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے معاملات میں اللہ سے مدد مانگا کرو، تمہاری عقل یا تمہارے تجربات کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو گے تو تجربے کرتے کرتے افراد یا اقوام کا ایک بڑا لمبا وقت ضائع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے مسواک کا کرنا۔ اہم ترین سنت مسواک کا کرنا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت دے دی گئی، ایک راستہ بتا دیا گیا کہ تم مسواک کرو، اور دن میں کئی مرتبہ 5 وقتہ مسواک تو کرتے تھے اللہ کے رسول، اس کے باوجود بھی کئی مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے۔
اب یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اپنے تجربات کی روشنی میں ہم نے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی، اور تقریباً 100 سال کم و بیش انسانیت اس کے ساتھ چلتی رہی اور یہ سمجھتی رہی کہ ہم نے بہترین پیسٹ بنا لیا ہے اور ہم بہتر نتیجے تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جب 100 سالوں کے بعد میں ہوتے ہوتے اب وہ تحقیق اور ریسرچ اور انسانی توانائی خرچ ہوتے ہوتے 100 سال کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ جو پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ پیسٹ زبان پر پہنچنے کے بعد حلق میں اس کے اثرات اترتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ آگے چل کر بڑی بڑی بیماریاں اور کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اور دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں کینسر کا سبب گٹکا، تمباکو، شراب۔ کھول کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ کینسر کا سبب کیا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ۔ دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کا سبب ٹوتھ پیسٹ۔ دنیا اس نتیجے تک پہنچ گئی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس کے تقریباً نئے زمانے کے تقریباً 80، 90 یا 100 سال برباد ہو گئے، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ایک دوسرا عمل بتایا تھا، اور پھر اس نتیجے تک پہنچی دنیا کہ زبان میں، منہ کے اندر ہری چیزوں کا چبانا یا ہری چیزوں کا رال انسان کو کئی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے، خصوصاً بلڈ پریشر کی بیماری۔ جب تک لوگ پرانے دور کے حساب سے لکڑیوں کا یا دوسری چیزوں کا، ہری چیزوں کا، ذرات کا استعمال کر کے اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے، اس وقت تک یہ بیماریاں نہیں تھیں، اور جیسے وہ چیزیں ختم ہو گئی تو ان ہری سبزیوں کے یا ہرے پتوں کے یا ہرے لکڑیوں کے چبانے سے جو کیمیکل نکل کر ایک نئی شکل میں انسانی جسم کو دوسری بیماریوں سے محفوظ بنانے کا ایک سبب بنتا ہے، وہ چیزیں مسلسل جب رک گئی تو اس کے بدلے میں جو نقصانات ہو سکتے تھے وہ بیماریاں نئی نئی جنم لے لیں۔ تو ہدایت یہی ہے کہ جس راستے تک اور جس رزلٹ تک دنیا اپنے ریسرچ کے ذریعے سے 100-200 سال کے بعد پہنچنے والی ہے، اس تک ہم 100-200 سال پہلے پہنچ جائیں، اسے کا نام ہدایت۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو دنیا کو تو وہی پہنچنا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے لا کر کھڑا کر دیا امت کو۔ تو نئے تجربات کرنے کے بجائے جو پرانی رہبری اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے موجود ہے وہ چیز ہمیں عطا فرما۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے معاملات کو ہماری نفع کے لیے درست فرمائیے، اس کے اندر اچھائی پیدا فرمائیے، اس کا برا رزلٹ نہ نکلے۔ من انتہب نوبتاً فلیس منا، ایک ہے غصب کا لفظ۔ غصب کہتے ہیں عربی میں کسی کی چیز کو طاقت کے زور پر قبضے میں لے لینا۔ کسی کو نہبہ کہتے ہیں، کسی سے کوئی چیز زور زبردستی چھین لینا۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا، بغیر استحقاق کے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے زور پر کسی کمزور سے اس کے حقوق یا اس کا مال یا اس کی عزت و آبرو یا کوئی بھی چیز کو چھین لینا اور نقصان پہنچانا، یہ نہبہ کہلاتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے وہ مسلمان نہیں، وہ ہمارا آدمی نہیں۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے
ابھی کل میں ایک چیز دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات آئی کہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے، جب مسلمان اسرائیل کے اندر گھس گئے 7 تاریخ کو، اور وہاں سے بہت سارے قیدیوں کو انہوں نے گرفتار کیا، لے کر آ گئے لوگوں کو جرگہ بال بنا کر، تو وہاں پر دیکھا کہ گھر میں گئے، بندوق ان کے پاس موجود تھی اور باغ میں پھل لٹک رہے تھے، اور اس سے کہا کہ چلو ہم تم کو قید کر رہے ہیں، تم کو ہمارے پاس رہنا ہے، اور وہ گھبرا گئی، تو کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن تمہاری ہمیں ضرورت ہے۔ اب جب لے کر جا رہے تھے تو باغ میں ایک پھل لٹک رہا تھا کوئی، اب اس مسلمان کو جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور دنیا کی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کی ہمتوں کا، ان کے حوصلوں کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں ہم جیسے لوگ؟ تو اس نے اس یہودی عورت سے پوچھا کہ مجھے پھل کھانا ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں تعجب میں پڑ گئی، جس کے ہاتھ میں بندوق ہو وہ کبھی پوچھتا ہے؟ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے تو لے کے جا رہا ہے لیکن میرے درخت کے پھل کو ہاتھ لگانے سے پہلے میری اجازت لے رہا ہے کہ مجھے وہ پھل کھانا ہے، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ یہ کل میں نے میرے سامنے یہ بات آئی، یہ پتہ نہیں یہ صفت ان کے اندر کہاں سے آئی۔ تو یہی چیز ہے کہ طاقت کے دم پر کسی دوسرے کی چیز کو جو چھین لے، قبضے میں لے لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے، جب چھوٹا طاقتور اپنے سے کمزور کے مال جان پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی اقوام پر بڑے طاقتوروں کو مسلط کرتا ہے تاکہ وہ ان کے جان و مال کو خطرے میں ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ایسی بیماریوں سے۔ اور انسان کے اخلاق کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب وہ طاقتور ہو۔ کمزور ہونے پر صبر کرنا یا برداشت کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، جب انسان کے پاس اختیار ہو تب اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل حسن خلق ہے۔ اور اس کا پتہ اپنی بیویوں سے چلتا ہے۔ بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کا ماتحت بنایا ہے، تو بیویاں شوہروں سے کمزور ہوتی ہیں تو شوہر اس کے اوپر پورا قابو رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے اخلاق کا اس طرح اظہار کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے کہ بیوی اس سے خوش رہتی ہے اور اس کے اخلاق کی گواہی دیتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو یہ اخلاق ہوتے ہیں جو اپنے کمزوروں سے منوائے جاتے ہیں، یا اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہمارے اخلاق کی گواہی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح داخل ہوتے؟ مشہور سنت ہے کہ باہر مسائل تو بہت ہوتے تھے، تفکرات اور ٹینشن ہوتے تھے۔ ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیشہ سارے باہری مسائل کو باہر رکھ کر گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ تو مردوں کے لیے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور جب مسکراتے ہوئے داخل ہوگا اتنے تفکرات کے باوجود بھی تو ظاہر بات ہے عورت کے اوپر جو کام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال مسکراتے ہوئے کرے۔ تو یہ دونوں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کی بیویاں ان کا مسکراتے ہوئے استقبال کرتی، اور رسول اللہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، کبھی بھی تفکرات کے ساتھ اور دماغ پر ٹینشن لیے ہوئے رسول اللہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اسماء الحسنہ میں الملک ایک لفظ ہے،
ایک ہے ملک، ایک ہے ملک، ایک ہے مالک، ایک ہے ملک۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ۔ ملک کہتے ہیں ہماری ملکیت والی چیز کو، ہماری پراپرٹی کو۔ اس سے مالک لفظ بنا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ملک کہتے ہیں سلطنت کو، حکومت کو۔ اور ملک کہتے ہیں اس سلطنت کے بادشاہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنی میں جو قرآن میں اپنے کچھ ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں ایک لفظ، اہم ترین لفظ ملک ہے۔ ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام مخلوقات پر قبضہ رکھنے والا اور حکومت کرنے والا بادشاہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ۔ تو اب جو چیزیں ابھی اب تک آئی ہیں، چار عنوانات، ان عنوانات کو 5 منٹ کے لیے آپ ذہن میں اپنے تھوڑا سا دہرا لیں یا مذاکرہ کر لیں، پھر کچھ نحو صرف کے قواعد آ جائیں گے۔
اسم، فعل اور حرف، تین چیزیں لگتے گزری. اسم کہتے ہیں چیزوں کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ. فعل کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کام ہو، ورک، اور اس میں وقت بھی ہوتا ہے. اور حرف کہتے ہیں دونوں کے بیچ میں کچھ کنیکشن جوڑنے کے لیے. کیا بولا تھا اس کے لیے میں؟ حرف. اڈیپٹر کا کام کرتے ہیں دونوں کو جوڑنے کے لیے، آپس میں کنیکشن کے لیے فیویکوئک کا کام کرتے ہیں. یہ حروف ہوتے ہیں، جیسا کہ پر، میں، نیچے، کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی. بہت ساری نیچے نہیں آتا اس میں، پر، میں، سے، تک. یہ ہوئے اسم، فعل اور حرف. اسم کے بعد جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جو حرف سے شروع ہو تو حرف کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کے بعد میں جو ہے اس کے حساب سے نام ہوگا. زید اچھا ہے. زید سے شروع ہو رہا ہے جملہ. اچھا ہے، اس کے بارے میں ایک نیوز دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا. نیوز دی جا رہی ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس جملے میں کوئی وقت نہیں بتایا، کوئی ٹائم نہیں ہے اس میں. زید اچھا ہے، اینی ٹائم اچھا ہے، مطلب کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. کل اچھا تھا، آج اچھا ہے، یا فیوچر میں اچھا رہے گا، ایسا کچھ نہیں. بزرگ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو یوں پڑھیں گے، سو رہے ہیں بزرگ. یہ جملہ ہے، بات پوری ہو گئی تو جملہ بن گیا. سو رہے ہیں، بات پوری ہو گئی تو جملہ بن گیا. یہ سو رہے ہیں، سونا ایک ورک ہے. کام ہے نا، اور اس میں وقت بھی ہے. سو رہے ہیں پریزنٹ، سوئے ہیں یا سوئیں گے. اب سو رہے ہیں، سو رہے ہیں یہ ہوا فعل. سو رہا ہے لڑکا، سو رہا ہے لڑکا. جو ورکر ہے، جو یہ سونے والا ورک کر رہا ہے، وہ فاعل کہلاتا ہے. تو لڑکا کیا ہو گیا؟ فاعل ہوا نا. ایک ورک ہوتا ہے اور ایک ورکر ہوتا ہے. ورک کو فعل کہتے ہیں، ورکر کو فاعل کہتے ہیں. سو رہا ہے لڑکا، یہ جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح مارا زید نے، مارا زید نے. مارا فعل، مارنے والا فاعل. خالد کو،
جس پر ورک ہوا. مفعول بھی مانی جس کو. مفعول ہے. مفعول بھی مفعول مطلب مفعول مانی جس پر ورک ہوا. پر ورک ہو. پڑھا زید نے قرآن کو، تو مفعول بھی کون ہوا؟ زید. مفعول بھی پڑھا زید نے. زید نے قرآن کو جس پر ورک ہوا. قرآن. کھایا زید نے روٹی کو. روٹی مفعول. ٹھیک ہے، اس طرح. تو ایک ہوتا ہے ورک، ایک ہوتا ہے ورکر، اور ایک ہوتا ہے مفعول بھی. اور آگے اور ایک آتا ہے مفعول فیہ. فی مانے میں، ان ان نے ایٹ آتا اس کے لیے، شاید ایٹ آتا یہاں کے لیے اس جگہ پہ. پڑھا زید نے قرآن کو کلاس میں. ورک پلیس، جو ورک پلیس بتائے وہ مفعول فیہ. صبح کے وقت ورک ٹائم، یہ بھی مفعول فیہ. مفعول فیہ دو ہوتے ہیں، ایک ورک پلیس بتانے والا، ایک ورک ٹائم بتانے والا. ایک ہوتا ہے ریزن بتانے والا، ریزن بتانے والا، اس کو بولتے ہیں مفعول لہ. پڑھا زید نے قرآن کو کلاس میں صبح کے وقت میں. ورک ٹائم بھی ہو گیا، ورک پلیس بھی ہو گیا. اور ریزن کیا ہے پڑھنے کا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ریزن، اس کو بولتے ہیں مفعول لہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور آتا ہے پارٹنر. ساتھ میں کون تھا اس کے پارٹنر؟ اس کا خالد کے ساتھ پڑھا. یہ جو پارٹنر ہے نا، یہ مفعول معہ کہلاتا ہے، ورک پارٹنر. اور آخر میں ایک آتا ہے مفعول مطلق، کام کی نوعیت یا کام کی کوالٹی، ورک کی کوالٹی بتانے کے لیے یا ورک کا شیپ بتانے کے لیے. مفعول مطلق. یہ 5 طرح کے مفعول سامنے آیا بھی ہمارے. پارٹنر کو کیا بولتے؟ مفعول معہ، ورک پارٹنر. یہ ورک پارٹنر بھی ہوتا ہے، اور جس پر ورک ہوا ہے اس کا بھی پارٹنر بن جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے کہ میں نے قرآن پڑھا خالد کے ساتھ، تو خالد ورک پارٹنر.
میں نے قرآن پڑھا حدیث کے ساتھ، تو یہ حدیث بھی پارٹنر کہلائے گا، لیکن پارٹنر ورکر کا نہیں ہے، جس پر ورک ہوا ہے اس کا۔ تو یہ دونوں پارٹنروں کو مفعول معہ بولتے ہیں۔ تو یہ ہوا فعل ہوا ہے جو جس میں ورک ہوتا ہے اور اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اس کے بعد میں اس فعل کے بعد اس کا ورکر کہلاتا فاعل۔ اب فاعل اور فعل کے بعد میں آگے 5 مفعول آ سکتے ہیں۔ ایک وہ جس پر ورک ہوا مفعول بھی قرآن، ایک وہ جس میں ورک ہوا مفعول فیہ ورک پلیس اور ورک ٹائم دونوں آ جاتے ہیں۔ صبح کو کلاس میں پڑھا صبح کو، اور ایک رہتا ریزن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی مفعول لہو، اور ایک رہتا مفعول معہ پارٹنر ڈسکس نہیں بولیں گے اس کو، وہ الگ چیز ہوگی، جس کے ساتھ پارٹنر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں ہوتا ہے کام کی نوعیت ویرائٹی بتانے کے لیے کہ میں نے قرآن کو پڑھا اچھی طرح، میں نے زید نے قرآن کو پڑھا امام صاحب کی طرح۔ کام کی جو نوعیت ہے اس نوعیت کو بتانے کے لیے جو ایک مفعول استعمال ہوتا ہے وہ مفعول مطلق۔ تو ایک فاعل ہوا، باقی 5 مفعول ہوئے۔ فاعل اور مفعول کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہچاننے کا طریقہ یہی میننگ ہے مین۔ یہ چیزیں جس میں پائی جائیں اس ورڈ کو فاعل بولیں گے یا مفعول بولیں گے، تو کون سا مفعول بولیں گے وہ میننگ میں غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ صبح شام گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے باتوں میں ہوتا ہے۔ میں آیا، آنا فعل ہے، پاسٹ، میں فاعل ہے سیلف، ٹھیک ہے۔ صبح کو یہ صبح کو ٹائم ہے، یہ جگہ، اور پڑھانے کے لیے ریزن حافظ صاحب کے ساتھ۔ بڑی سپیڈ سے یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ فاعل جو ہوتا ہے اس کو پہچانا جاتا ہے پیش سے، زیادہ تر پیش کو رفع کہتے ہیں۔ مفعول جتنے بھی ہیں ان کو پہچانا جاتا ہے زبر سے، اور ان کو نصب کہتے ہیں۔ تو جہاں پیش دیکھیں گے فعل کے بعد زیادہ چانسز ہوں گے وہ فاعل ہوگا، اور اس فاعل کے بعد میں کوئی بھی زبر والا اسم آئے گا زیادہ چانسز ہوں گے وہ مفعول ہوگا۔ مفعول میں سے کوئی بھی مفعول ہو سکتا ہے، زیادہ تو مفعول بھی ہوگا پہلے، اس کے بعد میں آگے دوسری چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی چیزیں آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی، دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حسن فرمائے۔ حافظ صاحب اب کیا ڈیوٹی ڈیوٹی صبح سے ہوگی حضرت، ڈیوٹی سو جو ہوگی؟ فجر کے بعد سے کلاس تھی۔